بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 جون 2018۔ آج کچھ بات اعتکاف پر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اعتکاف عام طور پر 10 دن کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی مسجد میں آدمی بیٹھتا ہے، وہاں عبادت کرتا ہے۔ اعتکاف کا دیکھیے جو لٹرل مطلب ہے وہ تو ہے لیونگ ان سیکلوژن یعنی چند دن کے لیے گوشہ تنہائی میں چلے جانا۔ اس پر میں نے بہت غور کیا کہ یہ اعتکاف کیا چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کوئی فرض تو نہیں ہے، آپ کریں یا نہ کریں، ایک اوپن ایریا ہے اعتکاف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موقع ہے کہ ہم اجتہاد کر کے یہ سمجھیں کہ کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے۔ حدیثوں میں اگر آپ پڑھیں تو اعتکاف کی ڈیفینیشن یا اعتکاف کا پرپز یہ سب نہیں ملے گا آپ کو۔ تو دیکھیے ایک بہت امپورٹنٹ اصول میں عرض کرتا ہوں۔ جب دین میں کوئی عمل کرنے کے لیے بتایا جائے لیکن اس کا کوئی ڈیفینیشن یا پرپز نہ بتایا گیا ہو تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ سادہ بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حالات کے لحاظ سے اسلامی دعوت کی پلاننگ۔ کیونکہ قدیم زمانے میں یہ سب الفاظ نہیں ہوتے تھے، پلاننگ کے الفاظ مثلا نہیں ہوتے تھے، تو ہم کو ماضی کی بات کو ماڈرن ٹرم میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ حج کے لیے آؤ اونٹنیوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر۔ تو آج کوئی بھی آدمی اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتا کہ بس اونٹ جو ہے انٹیگرل پارٹ ہے حج کا۔ اونٹ جو ہے یا اونٹ کی سواری جو ہے وہ حج کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ لوگ بہت اطمینان سے ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جوانی کہ اس مسئلے کو انہوں نے اجتہاد کا مسئلہ سمجھا، حج کے سفر کو انہوں نے اجتہاد کا مسئلہ سمجھا۔ تو یہ صرف حج کی بات نہیں ہے، یہ ہر معاملے میں اپلائی ہوتا ہے کہ جہاں صراحت نہ ہو، جہاں کلیئر انداز میں بات نہ کہی گئی ہو، تو اس کو معنی کہ وہ آپ کے لیے کھول چھوڑ دیا گیا ہے کہ اجتہاد کرو۔
اجتہاد کرو. تو اس پر میں نے بہت دنوں تک سوچا ہے. تو میرے نزدیک اعتکاف ہے جو ہے وہ ویک آف پلاننگ ہے. آپ اس کو چاہے مہینے کا کہیں یا ہفتے کو کہیں یا 10 دن کہیں, جو بھی کہیں, یعنی پیریڈ آف پلاننگ. سال میں ایک بار آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ سیکلوژن میں چلے جائیں, کیونکہ لفظی معنی اعتکاف کو ہوتے ہیں سیکلوژن, گوئنگ ٹو سیکلوژن. تو سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں, چاہے 10 دن, چاہے ہفتے بھر, چاہے 1 مہینہ, آپ سیکلوژن میں چلے جائیں. اکیلے ہی نہیں, آپ وہاں کسی کو ساتھ لے سکتے ہیں, اور پلاننگ کریں, سوچیں کہ آج اسلام کے لیے, امت مسلمہ کے لیے بڑا مسئلہ جس پہ کچھ کیا جائے وہ کیا ہے. یعنی گوئنگ ٹو سیکلوژن فار دا سیک آف ری پلاننگ, یہ مطلب ہے اس کا. وہ تو ایک فارم ہے جو کو لوگ دہراتے ہیں, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے اصل چیز فارم نہیں ہوتی ہے, اصل چیز ہوتی ہے پرپز, مقصد. تو اعتکاف کا جو پرپز ہے, جو مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ پیریڈیکلی گوئنگ ٹو سیکلوژن, فار دا سیک آف پلاننگ. تو اس پیریڈ میں آپ مشورہ کریں, سوچیں, قرآن میں ڈھونڈیں. یہ جو کہا گیا ہے کہ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت یا ختم نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, بلکہ یعنی اس زمانے میں جب کہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں, اس زمانے میں جو آپ کے مسائل ہیں اس کو لے کر قرآن کا اسٹڈی کرنا, اس کو لے کر قرآن میں سوال بنانا اور اس کا جواب تلاش کرنا. یعنی اعتکاف میں قرآن پڑھنے کا مقصد ہے امت پر, اسلام پر جو صورتحال پیش آ رہی ہو اس کو لے کر قرآن میں حل تلاش کرنا. یہ مقصد اعتکاف کا. اب آپ یہ کیجئے کہ پہلے آبجیکٹو مائنڈ کے ساتھ سوچیے, اکیلے نہیں ہے, کچھ لوگوں کو لے کر کے سوچیے. رمضان سے پہلے آپ اس پر میٹنگ کیجیے کہ آج کل کے لحاظ سے اسلام کے لیے یا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, سب بڑا مسئلہ کیا ہے. تو میں نے اس پہ سوچا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی. وہ حدیث پڑھیے تو وہ آگ نکلے گی اور سب کو حق لے جائے گی. نار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب, ایک آگ نکلے گی مشرق سے اور لوگوں کو جمع کر کے لے جائے گی مغرب کی طرف. یہ حدیث ہے. یعنی
جو بعد کے زمانے میں فتنے پیدا ہوں گے اس کے ذیل میں یہ حدیث آتی ہے. لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہوگا تو ایسٹ کی طرف سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہکا کر لے جائے گی ویسٹ کی طرف. یہ بہت عجیب حدیث ہے, بہت عجیب حدیث ہے. شارحین اس کا کوئی مطلب نہیں نکال پائے ہیں, کیونکہ یہ حدیث اگرچہ مستند حدیث ہے. کس میں ہے یہ؟ مسند احمد. مسند احمد. اس حدیث کی صحت پر کلام نہیں کیا گیا ہے. کیسا؟ نہیں. یہ صحیح حدیث ہے. تو اس کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو عشق کی طرف سے ہکا کر لے جائے گی ویسٹ کی طرف. کیسی عجیب بات ہے. میں برسوں تک اسے سوچتا رہا ہوں, برسوں سے, کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کل ایک نوجوان میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. تو میں اب مان ٹریگر ہوا. اچانک میری سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا شیطانی جال ہے, شیطانی جال ہے. ان شیطان نے ہمارے نوجوانوں کو, سب سے بڑی طاقت نوجوان ہوتے ہیں, اور آج کا جو انڈسٹریل ورلڈ ہے اس نے بنا رکھا ہے کہ کیش دم ینگ, کیش دم ینگ. تو ایک ایسا شیطانی جال چلایا ہے کہ نوجوانوں کی عمریں پکڑ لو, یعنی کام کرنے کی عمر میں. بوڑھے ہوں گے تب کیا کام کریں گے؟ بوڑھے میں تو کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. جو کام کرنے کی دور ہے اس کو پکڑ لو ان کو. تو قدیم زمانے میں شیطان نے لوگوں کو سکھایا تھا کہ پوجنے کی چیز تو سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, ان کو پوجو. اس طرح لوگوں کو لے گیا تھا یعنی نیچر ورشپ کی طرف. قدیم زمانے میں شیطان ہکا کر لوگوں کو لے گیا تھا نیچر ورشپ کی طرف. اب جب سائنس آئی اور سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ سب ڈیونٹی اس میں ہے نہیں, سورج چاند ستارے میں کوئی ڈیونٹی نہیں ہے, تو وہ چارم ختم ہو گیا. تو شیطان بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, بہت ہی زیادہ. تو اس نے کیا کیا, سائنس میں دو شعبے کر ڈالے اس نے, ایک پیور سائنس اور ایک ہے اپلائڈ سائنس. یعنی سائنس میں جو ٹیکنالوجی تھی, سائنس کیا ہے؟ سائنس نام ہے نیچر کی اسٹڈی کا, نیچر کی اسٹڈی کا. تو جب نیچر کی اسٹڈی کیا سائنسدانوں نے تو اس میں کچھ چیزیں نکلیں جو تھیوری بنی, جسے بگ بینگ ایک تھیوری ہے, ایکسپینڈنگ یونیورس ایک تھیوری ہے, ایسی بہت سی چیزیں. تو ایک بنی تھیوریٹیکل سائنس جس کو کہتے ہیں پیور سائنس, اور ایک اسی میں سے نکلی پریکٹیکل سائنس. یعنی وہ سائنس کا وہ حصہ جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں, جس سے ہم ہوائی جہاز بناتے ہیں, موٹر کار بناتے ہیں, کمپیوٹر بناتے ہیں. تو جو تھیوریٹیکل سائنس ہے اس میں تو کوئی شیطان کا موقع نہیں تھا, اس سے تو اللہ رب العالمین ثابت ہو رہا تھا. تھیوریٹیکل سائنس سے رب السماوات والارض ثابت ہو رہا تھا. تو اس نے کیا کیا, ڈائیورٹ کر دیا لوگوں کو پریکٹیکل سائنس کی طرف.
کہ کار بناؤ, ہوائی جہاز بناؤ, کمپیوٹر بناؤ اور بیچو, خوب پیسہ کماؤ. تو سارے ہی نوجوان ہمارے لگے پڑھنے ٹیکنیکل سائنس. یعنی وہ MBA پڑھتے ہیں, وہ انجینئرنگ پڑھتے ہیں, وہ سافٹ انجینئرنگ پڑھتے ہیں. یعنی سائنس کے وہ شعبے جس کا تعلق انڈسٹری سے ہے, جس میں وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جس کو بیچا جاتا ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے, پیسہ ملتا ہے, اس کو الگ کر دیا. اب سارے لوگ دوڑ رہے ہیں, وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جس سے ان شعبوں میں ان کو سروسز ملے, جاب ملے اور خوب پیسہ کمائیں. تو مٹیریل چارم والا ایک سائنس بن گیا, ایک شعبہ مٹیریل چارم, اور ایک بن گیا تھیٹیکل جس میں پہلو تھا. تو یہ اس زمانے کا جو فتنہ ہے, اس زمانے کا فتنہ نیچر ورشپ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ رب انہن اضللن کثیرا. یہ قدیم زمانے کا فتنہ تھا. رب انہن اضللن کثیرا. انہوں نے سورج اور چاند کے بارے میں کہا تھا, ستاروں کے بارے میں کہا تھا, رب انہن اضللن کثیرا, کہ انہوں نے انسان کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں, یہ ان کے اندر ڈیونٹی ہے. پھر سائنسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیلنگ کر دیا کہ سورج چاند ستارے میں ڈیونٹی نہیں ہے, وہ تو ایسی ہیں, پتھر ہیں. تو اس سے نیچر ورشپ کا دور تو ختم ہو گیا, اس کے لیے کوئی سائنٹیفک بیس باقی نہیں رہی. اب سائنسدان نے یہ کیا کہ سائنس سے دو شعبے بنا دیے. ایک وہ مٹیریل شعبہ جس میں کمائی ہوتی ہے, خوب زیادہ سے زیادہ ڈالر ملتے ہیں, اس کو خوب پڑھایا. ساری لائبریری, ساری یونیورسٹی, سارے ادارے اسی کی طرف آپ کو دوڑا رہے ہیں. تو وہ اس کا سینٹر کون ہے؟ مغرب ہے, مغرب, ویسٹ. تو سارے لوگ جو ہے ایسٹ سے ویسٹ بھاگ رہے ہیں. یہ جو ایشیا, افریقہ اور یہ ایسٹرن ورلڈ جو کہا جاتا ہے, تو ایسٹرن ورلڈ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بیکورڈ ورلڈ ہے. یہاں پر تو انڈسٹری اتنا کی ترقی نہیں ہوئی ہے, بڑے جاب نہیں ملتے یہاں پر. سارے بڑے جاب ملتے ہیں ویسٹ میں. تو ایکسوڈس ایسٹ سے ویسٹ کی طرف, یا برین ڈرین ایک ہے, برین ڈرین ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف. تو آپ دیکھیں شیطان نے آپ کی نسلوں کو, آپ کے نوجوانوں کو پکڑ لیا ہے, کیچ دم ینگ, اور وہاں بھیج رہا ہے. جاؤ مٹیریل ورلڈ میں ترقی کرو, مٹیریل ورلڈ میں پیسہ کماؤ, ڈالر کماؤ, مٹیریل ورلڈ میں گھر بناؤ, مٹیریل ورلڈ میں اپنے بچوں کو خوب ترقی دلواؤ, مٹیریل ورلڈ میں اپنے بچوں کو سیٹل کرو. یہ ڈال دیا سب کو. تو یہ ہے کہ لوگ, ایک آگ نکلے گی. آگ کا معنی یہ نہیں کہ سچ مچ فائر, آگ کا معنی فائر نہیں ہے, آگ کا معنی مٹیریل فائر, مٹیریل چارم. یہاں جو آگ نکلے گی اس سے مطلب یہ مت سمجھیے کہ فائر نکلے گا. لوگ یہی سمجھتے رہے کہ فائر نکلے گی, ہزار سال سے یہی سمجھتے رہے لوگ کہ فائر نکلے گی. ہرگز نہیں, اس کا مطلب ہی نہیں ہے. ایک مٹیریل جس کو کہتے ہیں دیہاتی زبان میں ہوڑ مانے سب اسی طرف
بھاگیں. مٹیریل چارم ہوگا, مٹیریل ہوڑ ہوگا, مٹیریل. تو اس زمانے کا آپ دیکھیے تو جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے یونیورسٹی ہوں, لائبریری ہو, جو بھی ہے, سفر ہے. میں جب سفر کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ باتیں کرتے ہیں وہی ویسٹ کی, کہ ویسٹ میں کیسے ترقی کریں, وہ اپنے بچے کو کیسے وہاں سیٹل کریں, اپنی لڑکیوں کو, اپنے لڑکوں کو کیسے وہ امریکہ بھیجیں. اسی کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہے آگ. تو آگ کا مطلب مرکز فائر نہیں ہے بلکہ ہوڑ ہے. ہوڑ بہت اچھا لفظ ہے ہندی میں, مجھے نہیں معلوم کہ اس کے لیے انگلش میں کیا ورڈ ہوگا. کوئی صاحب بتائیں تو بتائیں. ابھی تو میرے ذہن میں ہوڑ سے اچھا کوئی لفظ نہیں ہے. تو سارے انسانوں کو قدیم زمانے میں شیطان نے دوڑایا تھا سورج پرستی کی طرف, ستارہ پرستی کی طرف, چاند پرستی کی طرف. اب وہ دور ختم ہو گیا. اب کوئی نہیں پوچھتا, کیونکہ ڈیوینٹی کا جو کانسیپٹ تھا, ڈیوینٹی کا جو کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب کوئی چاند کو خدا نہیں مانتا. تو شیطان نے یہ دوسرا نکالا کہ مٹیریل چارم کو میں پھنسا دیا, ان کو مٹیریل چارم میں پھنسا دیا. یعنی اتنا زیادہ یہ چارم ہے کہ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ آدمی پیسہ کماتا ہے اور کسی کام نہیں آتا. آج صبح بھی میں نام لے لے کر سوچ رہا تھا, فلاں نے پیسہ کمایا, فلاں نے پیسہ کمایا, فلاں نے پیسہ کمایا, اور کام کسی کے نہیں آیا. ہر آدمی بیمار ہوا, ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا, بوڑھا ہو کر بیڈ ریڈن ہو گیا, اسپتال چلا گیا اور مر گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. کسی کے میں جتنے لوگوں کو سوچا, ایک بھی انسان مجھے نہیں یاد ہو جو پیسہ اس کے کام آیا ہو. کوئی بھی نہیں. لیکن دوڑ رہے اسی کی طرف, دوڑ رہے اسی کی طرف, کسی کام نہیں آیا. ہماری اسی دلی میں ایک صاحب تھے جو کافی پیسہ کمایا تھا, انہوں نے کافی پیسہ کمایا تھا انہوں نے. وہ تھے بلڈر تھے, وہ بلڈر. میرے سامنے کی بات ہے, ان کو دیکھا ہے میں نے, ان کو میرے سامنے وہ مر گئے کم عمری میں. مجھ سے بہت کم عمری میں مر گئے وہ, کیونکہ موٹے ہو گئے تھے. اور موٹا ہونا آدمی کو بڑا بیماری پیدا کرتا ہے. پیسہ کماؤ, موٹے ہو جاؤ, اسپتال جا کے مر جاؤ. یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ پیسہ کماؤ اور خوب موٹے ہو جاؤ اور بیماریاں پالو اور ہسپتال جا کے مر جاؤ. تو ان کی ماں آئی تھی یہاں دلی میں, تو انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے. تو ہماری بیوی گئے ان کو دیکھنے کے لیے. تو ہماری بیوی نے بتایا تھا کہ جب وہاں گئیں تو ان کو ماں کو دیکھا انہوں نے, تو ماں دیوانی ہو رہی تھی, دیوانی. ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا بیٹا. تو جانتے ہو کیا کہتی تھی؟ ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا, ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا. یہ ہے سارا انسان. سارا انسان دوڑ رہا ہے کہ سائنس کو پیسہ اکٹھا کرنے کے ذریعے بنائے, جبکہ سائنس تھا اللہ کی معرفت کا ذریعہ. میں آپ کو عرض کروں کہ سائنس جب دنیا میں آئی 400 سال پہلے, 400 سال پہلے, تو ٹاپ کے سائنسداں جو تھے وہ سب کے سب وہ تھے پرو گاڈ تھے, چاہے اعلان کریں یا نہ کریں. مثلا دیکھیے جیمز جین, سر جیمز جین, سر آرتھر ایڈنگٹن, اور وہ اس زمانے میں, وہ جو زمانہ ہے 20ویں صدی کا, یعنی 19ویں صدی کا نصف آخر اور 20ویں صدی کا نصف اول, ایک زمانہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ وہ 28 سینچری کا
سیکنڈ ہاف اور نہیں 19 سینچری کا سیکنڈ ہاف اور 20 سینچری کا فرسٹ ہاف تو ٹاپ کے سائنسداں پیدا ہوئے معرفت والے تھے. لیکن دھیرے دھیرے شیطان نے یہ کیا کہ پیور سائنس کو پیچھے کے ڈھکیل دیا کیونکہ اسے پیسہ نہیں ہوتا تھا. اپلائڈ سائنس کو بہت بڑھایا, بہت بڑھایا. یعنی اپلائڈ سائنس سے بڑھا دیا جو جس سے انجن بناتا ہے انسان, جس سے ہوائی جہاز بناتا ہے, کار بناتا ہے, کمپیوٹر بناتا ہے. یہ سب وہ سائنسز ہیں جس سے پیسہ آتا ہے, پیسہ, خوب پیسہ, خوب پیسہ. تو سارے ایسی آگ چلائی شیطان نے کہ سب کو ایک بہت بڑا برین ڈرین. کیچ دم ینگ کے معنی کیا ہے؟ برین ڈرین, برین ڈرین. تو لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے, میں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہر آدمی, تقریباً ہر آدمی پیسہ خوب کماتا ہے, بینکوں میں رکھتا ہے, بلڈنگیں بناتا ہے, اور اس کے بعد بیمار ہوتا ہے, بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اور پھر اس کی ماں یا اس کی بیوی کہتے ہیں ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا, ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا. یہ حال انسان کو کر رکھا ہے شیطان نے. یہی مطلب ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکا کر ایسٹ سے ویسٹ کی طرف لے جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس سال کا جو اعتکاف ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ سوچیں, پلاننگ کریں. شیطان کے اس جو چیلنج کر رہا ہے وہ لا تکر, جو شیطان نے کہا تھا کہ لا تنکن ذریتہم الا قلیلا, تو رسول اور صحابہ رسول نے اس کو اس طرح توڑا کہ نیچر اور ڈیوٹی کو الگ الگ کر دیا. رسول نے اور اصحاب رسول نے جو کوشش کی تھی اس کا جو سب سے بڑا آسپیکٹ تھا جس کو آرنلڈ ٹائنبی نے مانا ہے کہ نیچر اور ڈیوٹی کو ڈیلنگ کر دیا, ڈیلنگ کر دیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج کا اعتکاف, آج کا رمضان ایک نئی پلاننگ کے لیے ہونا چاہیے. آج کا رمضان, آج کا اعتکاف, آج کا قرآن ایک نئی پلاننگ کے لیے ہونا چاہیے. وہ پلان یہ کہ یہ جو کیچ دی ینگ کا کلچر چل رکھا ہے شیطان نے, سب کو کھینچ لے جا رہا ہے, سب کو کھینچ کے لے جا رہا ہے. کیا لفظ ہے وہ یا سنو؟ نار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب. ہاں, ایک آگ نکلے گی ایسٹ سے اور وہ لوگوں کو ہکا کر کے, جمع کر کے لے جائے گی مغرب کی طرف. اس سارے یہ لوگ جو رہتے ہیں ایشیا میں, افریقہ میں اور مسلم دنیا میں, ایک طرف سے ان کو جھاڑو دے کر اٹھا لے جائے گی. اور یہ ہو رہا, آپ دیکھیے جتنے ہمارے نوجوان ہیں سب کو ہکار رہا شیطان, وہاں لے ڈالتا ہے. ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں. ہم آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے آپ کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں, کوڑا کرکٹ آتا ہے ہمارے حصے میں. قوم کا, انسان کا کوڑا کرکٹ آتا ہے ہمارے پاس. ایک صاحب میرے سے ملنے کے لیے آئے, مسلمان, بہت ہی ذہین تھے, بہت زیادہ ذہین. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ بہت ذہین آدمی ہیں, تو آپ اس میں آئیے. ایسے کئی قصے میرے پیش آئے ہیں کہ میں ان سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دیے تو آپ اس میں آئیے, دعوت کا کام کیجیے, اللہ کے مشن کو پھیلائیے. تو جانتے ہیں سنتے کیا کہا انہوں نے؟ پہلے بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے
اپنی ذہانت کے زور پر. شروع میں اپنی ذہانت کے زور پر بڑی اچھی باتیں کی تھی. تو میں تھوڑا سا ہوپ فل ہو گیا تھا ان کے بارے میں. وہ اس وقت جوانی کے عمر میں تھے, اب تو شاید وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے غالباً. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس آدمی نے بہت ذہانت کی باتیں کی, اسلام کے بارے میں, دور جدید کے بارے میں, نئے زمانے کے بارے میں. اچھا, جب میں نے یہ کہا کہ آپ جیسا ذہین آدمی تو اسلام کو چاہیے, آپ اسلام کا کام کیجیے اور اللہ کے دین کو پھیلائیے. آج کے انسان کو بتائیے کہ اس کے لیے صحیح راستہ صرف ایک ہے, وہ اللہ کی یاد دین ہے, قرآن ہے. قرآن کو پھیلانے آپ لگائیے اپنے آپ کو. تو سیب آدمی جو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا, بہت اچھی باتیں کر رہا تھا. تو وہ آدمی کہتا ہے, مولانا صاحب اتنی جلدی آپ ہم سے ہوپ فل ہو گئے, ہم تو کہیں بک ہو چکے ہیں, ہم کو تو امریکہ جانا ہے. صاف صاف کہہ دیا, صاف صاف کہ ہمارے بارے میں آپ اتنی جلدی ہوپ فل ہو گئے, ہم تو کہیں بک ہو چکے ہیں. وہی کیچ دم ینگ کی فہرست میں آ چکے ہیں. اور وہ آج میرے خیال سے آج وہ کئی باہر ہی ہوں گے کہ بس جنہوں سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اس سال کا رمضان, اس سال کا اعتکاف اس لیے ہے کہ لوگ سوچیں اور اس آگ سے چھڑائیں لوگوں کو, مٹیریلزم کی آگ سے. مٹیریلزم کی آگ جو ہے بہت بیوٹیفل ہو گئی ہے. شیطان نے مٹیریلزم کی آگ کو اتنا بیوٹیفل بنا دیا ہے. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا ایک صاحب کا, جو ایک عالم ہے, باقاعدہ عالم ہے وہ. تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی امریکہ میں. وہ انڈیا میں پیدا ہوئی, انڈیا میں پڑھا, انڈیا میں کسی مدرسے میں استاد ہیں. تو بیٹی نے ان کو ٹکٹ بھیج کر کے ان کو امریکہ بلایا. تو خود انہوں نے لکھا تھا, ان کا ایک پرچہ بھی نکلتا ہے, اس پرچے میں لکھا تھا کہ جب میں بیٹی کے گھر پہنچا, بیٹی کے گھر, اور میں نے دیکھا جب انڈیا میں تھی تو معمولی سے گھر میں رہتی تھی, اب شاندار گھر میں ہے, صوفہ سیٹ لگا ہوا ہے, فرنیچر چاروں طرف عمدہ قسم کا ہے. تو انہوں نے خود لکھا تھا کہ میں یعنی صوفہ سیٹ پر گر پڑا, مارے خوشی کے صوفہ سیٹ پر گر پڑا. یہ خود لکھا تھا انہوں نے اپنے پرچے میں. اپنے پرچے میں. تو شیطان نے اتنا زیادہ یعنی اتنا زیادہ بیوٹیفل بنا دیا ہے مٹیریل آگ کو. مٹیریل آگ کو اتنا زیادہ بیوٹیفل بنا دیا ہے کہ باپ جو ہے, داڑھی والا باپ, میں جانتا ہوں ان کو, خوشی سے گر پڑے امریکہ کے صوفہ سیٹ پر. تو کیسے ری پلاننگ کی جائے, کیسے جو کود رہے ہیں لوگ اس آگ, مٹیریل کی آگ میں, کیسے ان کو کہا جائے کہ اللہ کے باغ میں آؤ, کیسے اللہ کے باغ کی طرف ان لوگوں کو بلایا جائے. تو دیکھیے, یہ اعتکاف جو ہے یہ سوچنے کے لیے, کنٹمپلیشن کے لیے. سوچا کس پر جائے گا؟ سوچا جائے گا وقت کے مسئلے پر, وقت کے مسئلے پر سوچا جائے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دور ہیں, صرف مکی مدنی دور نہیں ہے, کئی دور ہیں. ہر دور میں آپ اس وقت کے مسئلے پر سوچتے تھے.
ایک دور شروع کا دور ہے جب آپ جاتے تھے غار حرا میں. وہاں سوچتے تھے, وہ یہی سوچتے تھے کہ انسان کو شیطان نگل گیا ہے. اس نے کہا کہ پوجو سورج کو, پوجو چاند کو, پورے ستاروں کو, کیسے اس کو پھر لوٹائیں ہم اللہ کی طرف. تو آپ نے صحابہ کو تیار کیا اور ایسی تحریک چلائی جس نے نیچر کو ڈیوینٹی سے ڈیلنگ کر دیا. سب سے بڑا کارنامہ یاد رکھیے صحابہ کرام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے, یہ نیا دور پیدا کر دیا, نیا دور. جبکہ ہزاروں ہزار سال سے انسان نیچر کو پوچھتا تھا, تو نیچر کو ڈیونٹی سے ڈیلنگ کر دیا, الگ کر دیا. نیچر تو ابھی بھی ہے لیکن بحثیت معبود کا نہیں ہے وہ. یہ سائنس کے ذریعے ہوا. اسلام جو ہے سائنس کا خالق ہے, سائنس کا کریٹر ہے. میں نے لکھا اپنی کتاب اسلام دور جدید کا خالق. تو غار حرا میں ایک پلاننگ کی تھی, یاد رکھیے. غار حرا کوئی مسٹیریس چیز نہیں تھی. رسول اللہ نے غار حرا میں ایک پلاننگ کی, پلاننگ کہ کس طرح سے اس کو ڈیلنگ کیا جائے, نیچر کو, ورشپ کو, نیچر کو اور ڈیونٹی کو کس طرح ڈیلنگ کر دیا جائے. تو رسول اللہ جو جا کر رہتے تھے غار حرا میں, تو وہ آپ کا اعتکاف ہوتا تھا. اعتکاف, وہ آپ کا اعتکاف ہوتا تھا. تو رسول اللہ نے اللہ کی مدد سے یہ پلاننگ کی کہ کس طرح شیطان کے نقشے کو جپرڈائز کیا جائے, کس طرح اس کو ختم کیا جائے. شیطان جو سکھا رکھا ہے کہ سورج پوجنے کی چیز ہے اور چاند پوجنے کی چیز ہے, ستارے پوجنے کی چیز ہے, اس کو ڈیلنگ کر دو, یعنی نیچر کو ڈیونٹی سے الگ کر دو. یہ پلاننگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ کامیاب ہوئی. اس کو بہت اچھا لکھا ہے ہینری پرین نے, بہت اچھا لکھا ہے. یہ سب باتیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بڑی بڑی بات ہے. یہ ہمارے علماء نہیں پکڑ پائے اس کو. اس سے اہل غرب نے اس کو لکھا ہے اس پر. مثلاً ٹائنبی نے, مثلاً ہینری پرین نے, اس طرح کے جو لوگ ہیں. ہمارے علماء تو مسئلے مسائل پھنسے رہ گئے, مسئلے مسائل پھنسے ہوئے, آج تک پھنسے ہوئے مسئلے مسائل. تو آج دوبارہ اس نبوت کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے. آج دوبارہ امت کو پیغمبر کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے. جب کہ آپ نے سوچا کہ کس طرح نیا دور لائیں. آج آپ کو جو دور لانا ہے وہ یہ کہ ایکسوڈس ہو رہا ہے. سارے ہمارے نوجوان بھاگ رہے ہیں امریکہ کی طرف. ایک بہت ہی بڑا عالمی سطح کا ایک ہے, یعنی برین ڈرین عالمی سطح کا. تو کیسے ان لوگوں کو, اللہ کے پیدا ہوئے نوجوانوں کو اسلام کی طرف لایا جائے, جس طرح رسول اللہ نے اپنے زمانے کے نوجوانوں کو لائے وہ اللہ کے دین کی طرف اور نئے انقلاب کی طرف. ایسے ہی آج بھی آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کے پیدا کے انسانوں کو لائیں ادھر اور نیا انقلاب برپا کریں, جس میں بتائیں کہ اپلائڈ سائنس سے بڑھ کر ہے پیور سائنس. میں صاف کہتا ہوں آپ سے, اپلائڈ سائنس جو ہے, یعنی ٹیکنیکل سائنس, کمپیوٹر کے سائنس سے بلین ٹائم بڑی ہے یہ
پیور سائنس. کیوں؟ پیور سائنس میں آپ اللہ رب العالمین کو ڈسکور کرتے ہیں. پیور سائنس میں آپ اللہ رب العالمین کو ڈسکور کرتے ہیں, خالق کو ڈسکور کرتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ بڑی ہے کہ ٹیکنیکل سائنس زیادہ بڑی ہے. یعنی کار بنانے کا طریقہ, ہوا جہاز بنانے کا طریقہ آپ ڈسکور کریں, یہ بڑی بات ہے کہ آپ خالق کو ڈسکور کریں, رب العالمین کو ڈسکور کریں, وہ بڑی بات ہے. تو دوبارہ آپ کو رسول اللہ کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے جس کا نمونہ ہم کو ملتا ہے غار حرا میں. دوبارہ ہم کو اس سنت کو زندہ کرنا ہے جس کا نمونہ ملتا ہے صحابہ کرام کے ہاں, جنہوں نے نیچر کو ڈیوٹی سے ڈیلنگ کیا اور دنیا میں ایک نیا دور انقلاب آیا, سائنس کا دور آیا. سائنس تو توحید کا ڈسپلن ہے, توحید کا علم ہے, لیکن شیطان نے لوگوں کو دوڑا دیا اس کی طرف, مشین کی طرف, ڈالر کی طرف, بس ڈالر ڈالر ڈالر. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیں اور دوبارہ وہ انقلاب لائیں جس کا تاریخ کو انتظار ہے. دوبارہ وہ انقلاب لائیں دنیا میں جس کا تاریخ کو انتظار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چیپٹر 98 سے لاسٹ تک. آج تلاوت سورہ نمبر 98 سورۃ البینہ سے سورہ نمبر 114 سورۃ الناس تک کی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.